بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی ایک اور کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کلاس میں ایک مرتبہ پھر ہم ان الفاظ کو پریکٹس کریں گے جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور ہمیں ان کی آواز میں فرق کرنا ہے، ان کی صفات میں فرق کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ کلاسز میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہم فرق نہیں کریں گے ان کی صفات میں، ان کو پڑھنے کے اندر، تو معنی کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، اور جب معنی کے اندر تبدیلی ہوگی تو بجائے ثواب کے ہم گناہ کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر۔ تو آج ہم نے ان کو پریکٹس کرنا ہے جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے باکسز میں نظر آ رہا ہے، پہلا ہے ذال، اس کو آپ نے بالکل لائٹل پڑھنا ہے، ذال، اور دوسرا ہے ظا، ٹھیک ہے۔ اس پر ذال کے اوپر زبر آئے گی تو اس کو پڑھیں گے ذا، اور اس کو پڑھیں گے ظا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے ثا اور صا۔ ثا، اس کو آپ نے زبان جو ہے دانتوں کے درمیان یا اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگانی ہے، ثا صا، اس کو پر پڑھنا ہے۔ اسی طرح آ، یہ آپ نے بالکل گلے کے آخر سے ادا کرنا ہے، آ، اس کو گلے کے درمیان سے ادا، آ۔ اسی طرح یہ ہے ذا، زا، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ذال ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، لیکن جو دوسرا زا ہے اس میں آپ نے سیٹی کی آواز دینی ہے، زا۔ اسی طرح ظا، اسی طرح یہ ذا، یہ موٹا پر پڑا جائے گا اور اس کو ہم بریک پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے سا، یہ جو سین ہے یہ سفیریا میں سے ہے، اس کی آواز میں سیٹی کی آواز آئے گی، سا، اور یہ جو ہے یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے سا، صا، پہلا جو سین ہے یہ سیٹی والا ہے، اور جو یہ ہے صاد، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، ثا صا۔ آگے ہے ضا، اس کے اوپر زبر ہے، ضا لا، لا، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا ہے، پہلا ہے ضا، دوسرا ہے لا۔ آگے دا، ضا، دا، ضا، فرق ان کا آپ دیکھ لیجیے۔ آگے ہے زا، یہ بریک ہے، زا، ضا، زا، ضا۔ آگے ضا اور ذا، ان میں بھی فرق کریں گے، ضا، ذا، یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا، آ، فرق محسوس کیجئے۔ ہا، یہ بھی گلے کے بالکل آخر سے، اینڈ سے ادا ہوگا، ہا، یہ آپ کے حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ اسی طرح یہ ہا، خا، خا کو آپ نے موٹا اور پر پڑھنا ہے، خا۔ آگے آ، آگے ہا، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا بریک اور بھاری آواز میں، پہلا بریک اور دوسرا بھاری آواز میں پڑھا جائے گا۔ اب جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ حرکات، جیسے ابھی ہم ادا کر رہے تھے حروف کو، تو ان کے اوپر صرف زبر آئی ہوئی تھی، جب کوئی علامت نہیں آتی تو وہ ایک نام ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن جب اس پر علامت کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ہم ان آوازوں کی طرف چلتے ہیں کہ زبر آئے تو کون سی آواز، زیر آئے تو کون سی آواز، یا حرکات کے متعلق جتنی باتیں ہیں ہم وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے حرکات کتنی ہیں؟
دوسرا حرکات کہاں کہاں آ سکتی ہیں، علامات کتنی ہیں، اور قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ اب ہم یہ چیزیں سیکھیں گے۔ حرکات، حرکات حروف پر حرکات یا علامات آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ حرکات کون سی ہیں۔ حرکات کی کل تعداد 9 ہے، حرکات کی کل تعداد 9 ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش۔ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ زبر اوپر آتی ہے، زیر نیچے آئے گی، پیش پھر مڑی ہوئی شکل ہے، یہ اوپر آئے گی۔ اسی طرح کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زیر، کھڑا زبر بھی اوپر آئے گا، کھڑا زیر نیچے، الٹا پیش اوپر آئے گا۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ زبر پھر دو زبر ہیں تو پھر اوپر آئے گا، دو زیر ہیں جیسے زیر نیچے آئی تھی، کھڑا زیر نیچے آیا تھا، تو اس طرح دو زیر بھی نیچے آئیں گی۔ اور الٹا پیش، الٹا پیش جہاں پر پیش اوپر آیا تھا الٹا پیش بھی اوپر آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں عربی میں حروف کی بنیادی آوازیں۔ بنیادی آوازیں کون سی ہیں؟ زبر، زیر اور پیش۔ زبر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ صوتی طریقہ تدریس سے الفاظ کی خواندگی، اب ان کو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ لام۔ لیکن جب اس کے اوپر زبر آئے گی تو پڑھیں گے لا۔ لا کا، کاف ہے تو اس کے اوپر زبر آ گئی تو ہم اس کو پڑھیں گے کیا، لا کا، لا کا، لا کا۔ اسی طرح ما ع ما ع، اسی طرح تا را تا را، ٹھیک ہے۔ ان کو بالکل جو زبر ہوتی ہے اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، لا کا، لا کا، ما ع ما ع، تا را تا را، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جو ہے یہ ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلق، خا موٹا پڑھیں گے، خلق، قاف یہ بھی موٹا ہے، اس کو بریک نہیں کرنا، خلق۔ اسی طرح آگے حلق، حلق، دیکھیے ان کو لمبا نہیں کر رہے، ان کو کھینچ نہیں رہے، جھٹکا نہیں دے رہے۔ حلق، آگے ہلاک، یہ جو پہلا ہا ہے یہ ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے، ہلاک۔ آگے اخذ، اخذ، ٹھیک ہے۔ آگے یہ جو ذال ہے، یہ والا جو آخر پر آیا ہے یہ ذال ہے، زا نہیں ہے۔ زا اس طرح شکل میں آتا ہے جو آگے نظر آ رہا ہے، یہ اس شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ذال، تو اس کو پڑھیں گے اخذ۔ آگے ہے اخذ، زا یہ سیٹی والا ہے، اخذ۔ اسی طرح آگے اخذ، یہ اب ضا ہے پر والا جو مستعلیہ میں ہم نے سیکھا تھا، اس کو ہم پر پڑھیں گے، اخذ، یہ اخذ، اخذ۔ اسی طرح بعث، بعث۔ اسی طرح آگے بعث، یہ سین سیٹی والا ہے، بعث۔ اب یہ والا بعث، یہ صاد جو ہے یہ پر والا ہے، ٹھیک ہے۔ ثا، سین اور صاد ان میں ہم نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعث، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی، بعث یہ سیٹی کی آواز ہے لیکن بریک پڑھا جائے گا، بعث، اس کو صاد کو ہم پر پڑھیں گے۔ اب کچھ حروف ہیں ان کی ہم دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا زبر پڑھنے کا طریقہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیے زبر کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے حروف کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں دینا۔ یہ چند حروف ہیں، ان کو پریکٹس کرنے سے اب جب قرآن مجید کے اندر تلاوت کریں گے تو آپ کو اپنا واضح فرق محسوس ہوگا کہ پہلے آپ جب پڑھتے تھے تو آپ حروف کو لمبا کرتے تھے بغیر کسی کھینچنے کی وجہ سے، صرف اس پر زبر بھی آ جائے تب بھی اس کو کھینچا جاتا ہے، لیکن اب ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ جب بھی آپ تلاوت کریں اس بات پر خصوصی توجہ دیں۔ تو چند حروف اور ہیں وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے خلق، خلق، یہ قرآن مجید میں 56 ٹائمز آیا ہے، تو اس کا مطلب اگر آپ کا ایک لفظ ٹھیک ہو گیا تو 56 لفظ جو ہے، حروف جو ہیں، ورڈز جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ خلق،
اسی طرح ہلاک ہلاک، بلغ بلغ بلغ، اسی طرح ترک ترک، پہلے ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں پھر اکٹھے پڑھ لیں، ترک ترک، یہ بھی 12 ٹائم، یہ جو اوپر نمبرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے ٹائمز قرآن مجید میں آیا ہے۔ شکر 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 شکر، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، جمع جمع، اسی طرح کفر کفر، ذهب ذهب، فعل فعل، ذكر ذكر، رفع رفع، غفر غفر، دخل دخل، وجد وجد، ختم ختم، ضرب ضرب، قتل قتل، أخذ أخذ، مرج مرج، فرض فرض۔ یہ دیکھیے آپ نے شروع میں ہم جب پڑھتے ہیں قرآن مجید، یہ ایک نیو ٹیکنیک ہے لفظوں کو پڑھنے کی، کہ آپ یہ پہلے ہم کیسے پڑھتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالق، تو ہم ایسے پڑھتے تھے۔ اب جو ہے ایک نیا ٹیکنیک آیا ہے، صوتی طریقہ تدریس، تو اس میں آپ ان کے جوڑ توڑ نہیں کریں گے، ان کی ڈائریکٹ آوازوں کے ساتھ انہیں پڑھیں، تو یہ ایک آسان میتھڈ ہے پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح آپ قرآن مجید کے اندر جو حروف ہیں، جو قرآن مجید کے اندر جو زبر آئے گی، تو اس کو آپ نے زبر زیر اور پیش، آپ نے کبھی ان کو لمبا نہیں کرنا، بالکل نارمل بغیر جھٹکے کے اور بغیر لمبا کیے ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں